السلام علیکم، فیصل آباد پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر۔ پاکستان کے اندر الیکشن میں کم و بیش 60 دن 2 ماہ باقی رہ گئے ہیں۔ الیکشن کی تیاریاں ہر جماعت کی طرف سے ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان میں سب سے زیادہ تعداد رکھنے والے نوجوان آج بھی اپنا لیڈر ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم لیڈرشپ سے محروم ہیں، کوئی کسی پہ تنقید کر رہا ہے تو کسی پہ تنقید، لیکن آج کا موضوع جو ہمارا ہوگا وہ یہ ہے کہ پاکستان کا نوجوان آج یہ سوچتا ہے کہ نوجوانوں کی لیڈرشپ کہاں گئی ہے۔ نوجوان لیڈرشپ نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں بڑے بڑے چند نام لے لیتا ہوں، پھر فیصل آباد کی طرف بھی آ جاؤں گا۔ خواجہ سعد رفیق، شیخ رشید احمد، فیصل آباد کے نام سنیں تو میاں فرق حبیب، شیخ اعجاز، میاں طاہر جمیل، اور ایسے بہت سارے نام میرے سامنے، رانا آفتاب جیسے نام، بے شمار ایسے نام موجود ہیں جو اسٹوڈنٹ لیڈرشپ سے نکل کے آئے۔ آج اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کہاں کھو گئی ہے، یا اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کو پنپنے نہیں دیا جاتا۔ یونیورسٹیز معذرت کے ساتھ نو گو ایریاز بن چکی ہیں۔ ان کے اندر اگر آپ اسٹوڈنٹس کے حق کی آواز بلند کرنا چاہیں گے تو سلب کر دیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ لیڈرشپ نے بھی یہ اس کے اندر برابر کی ذمہ دار ہیں۔ میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ یونیورسٹیز کا کردار ہے۔ میں بہت سارے وائس چانسلر کو جانتا ہوں، جیسے ایک نام محمد علی ہیں جو فیصل آباد کے اندر رہ گئے، تو انہوں نے ایسی سب ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کیا۔ کیوں؟ وہاں اسٹوڈنٹس بھی پھر پازیٹیو رستے پہ چاہے، لیکن کچھ ایسی سوچ ہمارے یونیورسٹیز میں اور کچھ ایسے سینڈیکیٹ کے اندر بھی لوگ آ جاتے ہیں جو شاید ان لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہی طالب علم بڑے ہو کر سیاستدان بنتے تھے، لیکن آج کسی نہ کسی ایم پی ایم این اے کے پیروکار جو ان کے پیچھے فائلیں اٹھا کے پھرتے تو نظر آتے ہیں، لیکن نوجوان آگے بڑھتا نہیں نظر آتا۔ کتنی افسوس کے مقام ہے، 60% سے زائد آبادی رکھنے والا ملک جو آبادی نوجوانوں کی ہے، ان کے پاس اپنا نہ تو سوچ ہے نہ لیڈر ہے۔ وہ کسی ایک سوچ یا کسی ایک شخص کی سوچ کے پیچھے بھاگتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں، پھر مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ کب تک چلے گا؟ ہم نے اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کے اوپر آج پروگرام رکھا ہے۔ ہمارے ساتھ جو پینل موجود ہے، میں اس کا تعارف آپ کے سامنے کروا دوں، کچھ دوست جوائن بھی کر لیں گے، لیکن جو لوگ موجود ہیں میں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کروا دوں۔ یا تو یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے آغاز میں میرے ساتھ ہوں گے، وہ انہی اسٹوڈنٹ لیڈرشپ سے نکل کر پاکستان کا، اس ملک کا نام بھی انہوں نے بلند کیا، اور ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کے اندر بہت سارے مثبت کام کیے جس میں آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، تو ہم نے بھی ان کو یاد کر کے بلایا۔ تو آج آخرکار نوجوان خود کیوں نہیں نکل رہا؟ وہ کسی نہ کسی کے کاندھے پہ چڑھ کے کیوں آنا چاہتا ہے؟ وہ تو خود اتنا مضبوط ہے کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے ان کے ان مضبوط کاندھوں کے اوپر ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر ندیم سہیل صاحب موجود ہیں میرے بھائی نے۔ سب سے پہلے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے۔ ایکس ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد، اور 1989 میں یہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں اسٹوڈنٹ یونین کے۔ تو یہ ایک 2 دہائیاں پرانے کی 3 دہائیاں پرانے کی بات ہے جب یہ صدر تھے، میرے پیدا ہونے سے پہلے کی ہے، لیکن یہ مقصد یہ ہے کہ ایسے افیسر جنہوں نے یونیورسٹیز کے اندر بھی، میں نے ان کی ہمیشہ معترف رہا ہوں کیونکہ یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے ان کے کام مثالی ہیں۔ ڈاکٹر سردار بابر ڈوگر صاحب موجود ہیں، ایکس اسٹوڈنٹ لیڈر رہ چکے ہیں اور مرکزی سینئر وائس چیئرمین ہیں یوتھ پارلیمنٹ پاکستان کے۔ اور میں یہ نقطہ رکھا ہوا تھا کہ بابر بھائی کی طرف جب بڑھوں گا تو ایک جملہ بولوں گا۔ کتنی افسوس کا مقام ہے کہ ابرار الحق جیسے لوگوں کو جو اسٹوڈنٹ کے لیے اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کو لے کے آگے نکلتے ہیں، ان کو بھی کسی سیاسی جماعت کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ لوگ ان کو الیکٹ نہیں کرتے۔ اور ہم بدبخت ہیں نوجوان جو خود نوجوان کو ووٹ دینا نہیں چاہتے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کوئی ایسا شخص آئے جس کے ہاتھ پر نہ تو وہ پڑھا لکھا ہو، نہ وہ ایسا ہو، بس وہ نعرے اور ایسے سریلی ہمیں باتیں سنائے کہ ہم اس کے پیچھے بیعت کر کے چلے جائیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آگے وسیم منصا موجود ہیں ہمارے ساتھ، ایڈوکیٹ ہیں، بہت شکریہ۔ آپ اس وقت ڈویژنل پریزیڈنٹ ہیں ایم ایس ایف فیصل آباد ڈویژن کے، بہت شکریہ آپ کا۔ مریم رضا موجود ہیں، ہماری بہت ہی انرجیٹک رپورٹر ہیں، فیمیل رپورٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے یہ بھی اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کے اندر اپنا کردار ادا کر چکی ہیں۔ اور یہ سب سے منفرد چیز یہ ہے کہ خواتین کے لیے فیصل آباد کے اندر، میں نے کچھ دن پہلے ایک احتجاج بھی ذرا یونیورسٹی میں کور کیا، تو سب سے زیادہ جو کم تعداد میں سہمی ہوئی نظر آئیں تو وہ لڑکیاں تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس کو فون کر دیا جائے گا، بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، ڈر جاتی ہیں، اور والدین بھی ہوتے ہیں کہ بیٹی کی عزت جو ہے بڑی مقدم ہوتی ہے، تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر ندیم سہیل صاحب سے آغاز کروں گا، کیونکہ یہ کالج دور سے شروع ہوا سلسلہ، آج ماشاءاللہ دیکھیں تو بہت نہیں ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو مستقبل جو روشن مستقبل ہے اس کی طرف بڑھایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اسٹوڈنٹ لیڈرشپ آپ کے نزدیک ہے کیا؟ میں نے فورن میں دیکھا، بیرون ممالک کے اندر اسٹوڈنٹ یونین دیکھی،
بڑی مضبوط ہیں. یونیورسٹیز ان کو ٹریجر کے اندر الیکشن کروا کے شامل کرتی ہیں, سینڈیکیٹس کے اندر شامل کری ہوتی ہیں. بلا شبہ کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہماروں نے ایسا کچھ کیا کہ وہ شاید خود ایم این اے ایم پی اے کے مرہون منت بن گئے, تو ٹھیک ہے, انہوں نے بھی کہا ہمارے پیچھے فائلیں اٹھا کے چلتے اچھے لگتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ہم ان کے پاس جا کے ووٹ مانگیں. جبکہ آپ لوگ جب تھے مضبوط تھی, یہاں سے امیدوار نکلتے تھے, لیڈرشپ آپ لوگوں کے پاس آتی تھی کہ آپ میں سے جو اچھا ہمیں دیتا کہ ہم الیکشن لڑائیں. اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کہاں تھی اور آج کی اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کے درمیان ڈفرنس کیا سمجھتے ہیں؟ جمعیت طلبہ جو تھی جماعت اسلامی کی جو تھی پروردہ تھی, ایم ایس ایف مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن, تو بعد میں ری آرگنائز کی گئی کیونکہ یہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم کے کہنے پر جو ہے بند کر دیا گیا تھا. لیکن پھر دوبارہ سے جب پاکستان کے حالات اس قسم کے ہوئے, خاص کر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد, تو دوبارہ سے اسٹوڈنٹس میں یہ سوچ آئی کہ جی ایم ایس ایف کو دوبارہ سے ری آرگنائز کیا جائے. تو 80s میں دوبارہ سے ری آرگنائز کی گئی. تو اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی ایک ذیلی تنظیم تھی پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن, تو وہ بھی پہلے تو بھٹو دور میں تو ایکٹیو تھی اور پھر مارشل لا دور میں سپریس ہوئی, لیکن پھر بے نظیر آنے کے بعد دوبارہ سے ایکٹیو ان کا رول ہوا. اچھا, اب اس میں بلال بھائی ایسے ہے کہ ان اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن میں کچھ ایسے گروپ پینیٹریٹ کر گئے جو کہ مافیاز کا حصہ بنے, اور ان مافیاز نے نہ صرف بہت زیادہ قتل و غارت کی بلکہ انہوں نے یہ ایگزامینیشن سسٹم بھی ہیک کر لیا, اداروں پہ بھی فل فلیج قبضہ ہو گیا, تعلیمی نظام جو تھا اس میں بہت زیادہ ڈسٹارشن ہوئی, جس کی وجہ سے دوبارہ سے پھر گورنمنٹ آف پاکستان یا جتنے بھی گورنمنٹس آئیں انہوں نے یونینز کی بحالی کے لیے کبھی آواز کو پنپنے نہ دیا. میں آپ کے پاس واپس آؤں گا دوبارہ. بابر بھائی آپ کی طرف بڑھوں گا. ڈاکٹر صاحب نے ایک لفظ یوز کیا مافیاز کا, بالکل مجھے تو خواجہ سعد اشفیق کے وہ بھی دن یاد آتے ہیں جب وہ گورنر ہاؤس کی دیواریں چڑھ گئے. نوجوانوں کا خون تو ایسے ہی نظر آتا ہے نا کہ پتہ چلتا ہے یونینز کے لوگ ہیں, جب تھوڑا سا جوش دکھاتے ہیں, ولولہ دکھاتے ہیں, حکومتی ایوانوں کو دیواروں کو ہلاتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اسٹوڈنٹس کے حق کی بجائے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال بہت ہوئی. آپ خود یونینز کا حصہ نہیں رہے بلکہ ان کو چلاتے بھی رہے, بلکہ میں نے بیشتر بار یہ دیکھا کہ سمجھاتے بھی رہے ان کو. لیکن پھر اس کے بعد ایسے ایسے نوجوان جنہوں نے مرڈرز ہوئے یونیورسٹیز کے اندر اور آج ان کا مستقبل دیکھیں تو تابناک کر بیٹھے, لیکن تاریخ کر بیٹھے. لیکن اگر اسی کے مقابلے میں وہ دیکھیں وہ دور جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں, تو اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کے اندر سے نوجوان نکلے جنہوں نے آج پاکستان کو رن بھی کر رہے ہیں. لیکن اشد ضرورت نہیں ہے اس وقت ان لیڈرشپ کی سب سیاسی پلیٹ فارمز کو ہٹا کے اسٹوڈنٹس کے الیکشنز یونیورسٹیز کے اندر کروانے کے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن پہ پابندی لگی کیوں. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین کے جو الیکشنز ہیں اس لیے نہیں ہونے چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اس میں پولیٹیکل جماعتوں کا انفلوئنس ہے یا لوگ مافیاز ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم ایک چیز میں اگر کچھ نیگیٹیوٹی ہے تو ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم پورے سسٹم کو ختم کر دیں. وہ نرسری جو لیڈرشپ پیدا کرتی تھی, وہ لیڈرز جنہوں نے ملک کی باغ دوڑ سنبھال لی ہیں, آج آپ ڈاکٹر بنانے ہیں, انجینئر بنانے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ اس نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ایف ایس سی کے بعد وہ فیلڈ اپنا لے, اس کے بعد آپ نے کہتے ہیں انجینئر بننا ہے انجینئرنگ کی طرف چلا جائے, وکیل بننا ہے تو لا کی طرف چلا جائے. تو کیا اسٹوڈنٹ لیڈر ہمیں جب نہیں ملیں گے تو پھر ہاتھ ساتھی لیڈرز آئیں گے. جب ہاتھ ساتھی لیڈرز آئیں گے وہ اسی طریقے سے آئیں گے کہ کون آ جائیں گے جس کے پاس راتوں رات پیسہ آ گیا کھیلے گا پھر ہوگا ہی, اور اس کے بعد وہ حالات بدلتے نظر نہیں آ رہے جو ہم بدلنا چاہتے ہیں. لیڈر آپ پیدا کریں گے اسٹوڈنٹ دور سے ہی, اگر وہ لیڈرشپ اس میں کوالٹیز ہوں گی تو ڈیفینیٹلی وہ ملک کی باغ دوڑ بھی اچھے طریقے سے سنبھالے گا. بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ان لوگوں کا زیادہ ہے. آپ نے مافیاز کا ذکر کیا, پہلے تو مافیاز نے اسٹوڈنٹس کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کیا, اور پھر اس کے بعد انہی مافیاز نے اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی بھی لگوائی. اور اس کے بعد ایک اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے, ہم ایک تو نیگیٹیوٹی ہے نا یونیورسٹیز میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اس سے بھی بڑا ڈرا بیک ہے جو اسٹوڈنٹ یونین کے نہ ہونے کی وجہ سے آیا, وہ ہے کردار کی, کریکٹر کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں یونیورسٹیز میں. اسلامیہ یونیورسٹی کا واقعہ ہوا, اسٹوڈنٹ یونین ہوں تو اس طرح کے واقعات نہ ہوں. سیمیسٹر سسٹم میں اسٹوڈنٹس کا نمبرز کے نام پہ استحصال کیا جاتا ہے. وہ خواتین جو دور دراز دیہات سے بیچاری پڑھنے آتی ہیں ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. اس میں یونیورسٹی انتظامیہ بھی برابر کی شریک ہے, اور معذرت کے ساتھ یونیورسٹی انتظامیہ میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں
یہ لوگ قطع نہیں چاہیں گے کہ اسٹوڈنٹ یونین بحال ہو اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکے. جب اسٹوڈنٹ بیچارے کو پتہ ہو کسی نے کوئی آواز بلند کی تو اس پہ پابندی لگ جائے گی, اس کا گیٹ بند ہوگا. کیا ہمارے اسٹوڈنٹ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اگر لکھا ہو کہ فلاں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں اور میری یونیورسٹی میں مجھے لکھا ہو کہ ادھر فلانے کا داخلہ مانگوں. آج کل کے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اور بدقسمتی سے وہ بچے بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر بیٹھنے سے منع ہو جاتے ہیں, بستہ اٹھایا ہوتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں. تو کیا ہم اس طرح کی یوتھ لے کے اگر گھر میں فون کر کے یہ کہا جائے کہ آپ کا بچوں کو ایک واقعہ ہوا, مجھے میں یونیورسٹی کا نام اس لیے لوں گا شاید کیونکہ میں نے دونوں طرف کا موقف چلا دیا تھا پروگرام میں, لیکن بچے کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں فون کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بچے دہشت گردی کر رہے ہیں اور بچوں کو یرغمال بنا رہے ہیں. ایسا تو میرے گھر میں فون کرے تو والدین کہیں گے یار کڑے کمی پہ گئے پڑھو تسی. یہ تو آبویس بات ہے کہ ایک ریئیکشن آئے گا جو کہ ہمارے خلاف اسٹوڈنٹ کے خلاف ہی ہوگا. وہ صرف اس لیے کہ وہ اسٹوڈنٹ کوئی بھی اگر دیکھیں ٹیچر باپ کی مانند ہوتا ہے, ٹیچر کا بھی اسٹوڈنٹ کو اتنا ہی حیا ہوتا ہے جتنے اپنے پیرنٹس کا, اور ہونا بھی چاہیے. لیکن اگر وہ اسی طرح کی جو ایک کرائٹیریا بنا دیا گیا اس کے مطابق ہے, اسٹوڈنٹ کو اگر ٹیچرز نے دیکھنا ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنے ساتھیوں کی علی آواز بلند کر رہا ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہیں, تو اس کو آپ فیل کر دیں. پسند ناپسند کی بنیاد پر اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے, یونیورسٹی سے انٹری بند کر دی جاتی ہے. اگر اسٹوڈنٹ یونین ہوں گی, اسٹوڈنٹ پراپر الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوگا تو اس طرح کے کام نہ ہوں گے. ہاں ہمیں جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے اس کو ختم کرنے کی بات ہونی چاہیے تھی. اس کا طریقہ کار یہ بنایا جا سکتا تھا. کوئی بھی اس میں بہت ساری ہو سکتی ہیں. اگر اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہی وہ بندہ لڑ سکے جس کے پاس پرسنٹیج رکھتی جائے, اٹینڈنس پرسنٹیج, اس کا پریویس ریکارڈ, اکیڈمک ریکارڈ, اس کی کتنی CGPA ہے, کتنا وہ پڑھنے میں لائق ہے, اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور طریقہ کار پولیٹیکل اگر کسی بھی جماعت کے ساتھ اس کا ہوتا ہے, ثابت ہو جاتا ہے, تو اس کو فارغ کر دیا جائے. تو اگر اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن نہیں ہوں گے تو بدقسمتی سے ہم اسی طرح کے حادثاتی لیڈر ملتے رہیں گے, اور ہمارا جو فیوچر ہے وہ نوجوانوں کا وہ تابناک نہیں ہوگا, اور آپ کے کہنے کے مطابق تاریخی ہوگا. میں آپ سے بات سے انڈوز کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں ایک بات کہنا چاہوں گا. میں نے پروگرام ایگریکلچر میں کیا تو میں نے بات کی کہ ڈاکٹر جلال عارف ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے, میں نے ان کا نام وہاں بھی لیا کہ جب استاد جاتا ہے نا سامنے اسٹوڈنٹ احتجاج کر رہے ہوں, جب ان کا کوئی پروٹیسٹ ہو تو حیا کرتے ہیں, یار میرا استاد ہے میں نے اس کے سامنے. اب ایڈمنسٹریٹو لیول کے اور ایڈمنسٹریٹو سوچ کے لوگ جب احتجاج روکنے جائیں گے نا, وہ کاغذ سے کہتے ہیں ٹانگیں توڑ دوں گا, میں تمہیں نکال باہر کر دوں گا. جو استاد ہوتا ہے وہ درمیان میں برج بنتا ہے. VC کو بھی جا کے کہتا ہے جی دیکھیں بچے ہیں, پیار سے منا لیتے ہیں, اپنے ہی بچے کہاں چلے جائیں گے. اچھا وہ مان جاتے ہیں. میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے بہت کچھ ایسا کیا, ڈاکٹر جلال صاحب نے ایسے کیا. میں بیشتر لوگوں میں محمد علی پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کا نام لیا, بیشتر ایسے لوگوں کو جانتا جو ہماری ایکسپیرینس کے مطابق کام کرتے رہے. لیکن ایک ایسی سوچ کو پروموٹ وہ سمجھتے کہ میں جرنلسٹ کے اندر بھی یہ جانتا ہوں کہ کسی ڈپارٹمنٹ کا PR ہو کچھ ایسا رکھ دیا جائے جو کہ ہماری فیلڈ سے نہ دوسری سے ہو, تو پھر وہ جو کرتا ہے پھر اعتراض ہمیں آتا ہے, لیکن اعتراض اس بندے کے ساتھ ہونا چاہیے, وہ ایک سوچ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. وسیم بھائی آپ کی طرف آؤں گا, آپ ڈویژنل پریزیڈنٹ ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات سچی ہے کہ جیسے MSF ہے, اب آپ لوگوں کو جو منتخب ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے انٹرویو کر کے کیا ہے, لیکن نہیں ہونا چاہیے, ان کو یونیورسٹی تک لے کے آنا چاہیے کہ یونیورسٹی کے لیول پہ بالکل MSF آپ کا ونگ جو ہے وہ مکمل پولیٹیکل ہو گیا ہے, تو ان کا یونیورسٹی کے اندر جو انفلوئنس ہے وہ سیپریٹ ہونا چاہیے, ان کا پولیٹیکل جماعت سے انٹرفیئرنس نہ ہو تو زیادہ پاورفل ہوں گے. جو جماعت بھی اقدار کے اندر ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے, جیسے کوئی بھی اگر بزنس آرگنائزیشن دیکھ لیں, جو بھی گورنمنٹ میں آتا ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشن کرتے ہیں. اگر آپ ایک اسپیسیفک گروپ سے ہوں گے تو دوسرے گروپ کے ساتھ نیگوسیشن کرنے میں مشکلات ہو جاتی ہیں. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جب بنگال میں MSF کی بنیاد رکھی گئی 1937 30 دسمبر 1937 کو, اس وقت یہ بنیادی طور پر کالج اور یونیورسٹی کی آرگنائز تھی, اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شہر مشرق ان کے تھے, پنجاب پریزیڈنٹ تھے, مرکزی بانیوں میں سے تھے. اب آپ میڈم مریم صاحبہ, پہلے ماضی میں جو ہم نے دیکھا MSF میں کچھ لوگ جو ہمارے بڑے پہلے بتا چکے ہیں, کچھ ایسے لوگ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے داخل ہو چکے تھے جو ذاتی مفاد کے لیے لڑائیاں بھی کرواتے تھے, احتجاج بھی کرواتے تھے, اور اسے اپنے مفادات حاصل کرتے تھے. پھر انہی لوگوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس پر پابندی بھی لگوائی. لیکن اب میڈم نے کیا کیا, کیونکہ وہ ان کے ساتھ چلتے چلتے آگے نہیں کر رہے تھے. یہی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسمبلی نے ڈوگر صاحب اور ڈاکٹر صاحب بلدیات کا بیڑا گر کیا, کیونکہ ان کے ڈیرے آباد ہو جاتے ہیں تو پھر MP MLA یہی دو نرسریز ہیں لیڈرشپ کی, وہی دونوں ہماری سیاست اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس, دونوں کو یہ ختم کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹ ہمیشہ آگے نکلتا ہے,
کیونکہ اس میں جذبہ ہوتا ہے, نیا خون ہوتا ہے. دنیا کے کسی مقام پہ بھی آپ دیکھ لیں, کوئی کایا پلٹی ہے حکومتوں کی, کوئی انقلاب برپا ہوا ہے, وہ اسٹوڈنٹوں نے کیا ہے, وہ فریش خون نہیں کیا ہے. میڈم نے جو وکیل ہی کھڑے ہو سکتے ہیں, جو دوسرا وکیل کون ہے, وہ سارے ینگسٹر وکیل ہے نا, وہ کون ہے, وہ اسٹوڈنٹ ہی ہیں. بالکل اسٹوڈنٹ ہے. کون کھڑا ہے, پھر کوئی اسٹوڈنٹ کھڑا ہے. اب وہ ونگ ہی ایک رہے گا, اس کو اسی شکل میں کالے کوٹ پہن کے آ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے صرف یہی مقابلہ کر سکتا ہے اور کر ہی نہیں سکتا. اصل میں ان کے پاس کانسٹیٹیوشن پاور ہے, اسٹوڈنٹ کی ہم نے سلف کی ہوئی ہے, پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کی ہوئی ہے. اسی وجہ سے ہم پیچھے ہیں. ہمیں چاہیے, اب میڈم مریم صاحبہ کی بات کر رہے تھے, اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ڈویژن ضلع میں ایک تو عمر کا بیریئر لگا دیا کہ اس حد سے آگے نہیں عمر ہونی چاہیے, بالکل نوجوان ہونا چاہیے. دوسرا انہوں نے فرمایا کہ یہ اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی محلے کا چودھری ہے یا کوئی ایم پی اے کا بچہ ہے. وہ اس کو بالکل اس سے بالا طاق ہو کر خود انہوں نے انٹرویو کیے اور آئی ڈی کارڈ چیک کیے, ان کی یونیورسٹیز کی ڈگریز چیک کی, اور اس پر طویل کمیونیکیشن کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان لوگوں کو ضلعی, ڈویژن اور باقی اپنے سٹیز کی ذمہ داری دی جائے. اس سے ہمارے جو بڑے ہیں, میں جو چاہتا ہوں, میں ان سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ اس کو پراپر وے کی طرف سے جیسے پابندی لگائی گئی تھی ضیاء الحق صاحب کے دور میں, انیشیٹو لینا, مریم نواز صاحب اس کو پابندی ہٹوا دیں. اس کے لیے جو الیکشن ہوگا 2 گروپ بن جائیں, 3 گروپ بن جائیں, وہ اپنا اپنا انتخابی نشان رکھ کے وہاں ایک جیسے غلہ منڈی میں بھی الیکشن ہوتے ہیں, سوتر منڈی میں ہوتے ہوں گے, کوئی گروپس نہیں ہوتے, چیمبر آف کامرس میں بھی ہوتے ہیں, کوئی گروپنگ سیاسی نہیں ہے. تو ایسے بہت ساری چیزیں. اس کے لیے میں داد دیتا ہوں ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ صاحب, اور یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ کے ممبر بھی ہیں. انہوں نے اس یونیورسٹی کے اجلاس میں یہ بات طے کی کہ طلباء کی جو تنظیم ہے اس کو بحال کیا جائے, ان کے جو رائٹس ہیں ان کو دیے جائے. اب سینڈیکیٹ کی بات کر رہے تھے, جب تک ہم طالب علم اس میٹنگ میں نہیں بیٹھیں گے ہم مسائل نہیں بیان کر سکتے. بیٹھیں گے پھر سب اچھا کون کہے گا, ایک بریک کا ٹائم ہوا, بریک لیتے ہیں, دوبارہ واپس آتے ہیں, چھوٹی سی بریک ہے, دوبارہ آ جائیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ ہم ایک چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ میں جب اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کی بات کی تو ایک چیز ذہن میں آئی کہ 2 فیصل آباد کے نوجوان ہیں جنہوں نے عالمی دنیا کے اندر بھی, میں بہت سارے کو جانتا ہوں لیکن جن کے میں نے انٹرویو چشمدید گواہ ہونے کے ناطے خود کیے ہیں. ایک تو شابان چودھری ہیں جن کے والد صاحب فیصل آباد میں سینئر وائس چیئرمین ہیں سوتر منڈی کے اندر. ان کے بیٹے نے یو سی ایل کی ہسٹری میں پہلی بار ایشین ٹریڈر ہونے کا اعزاز حاصل کیا اور پہلے دن اتنے ووٹ حاصل کیے کہ وہ الیکٹ ہوئے. دوسرے رانا آفتاب صاحب جو پنجاب کے پیپلز پارٹی کے صدر بھی رہ چکے ہیں, سینئر صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں, اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں. ان کے بیٹے جو کہ لائر ہیں اس وقت اور پریکٹسنگ لائر ہیں, انہیں سواس یونیورسٹی جو لنڈن کی مین یونیورسٹی ہے اس کے پریزیڈنٹ کے طور پہ خدمات سر انجام دی. یہی اسٹوڈنٹ اگر بات کریں تو میں اس سے پہلے ایک اور چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں ٹوٹل جتنا ہم پرائیویٹ سیکٹر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں لیکن وہاں لیڈرشپ پنپنا شروع ہو چکی ہے, وہاں الیکشن کروائے جاتے ہیں, ان کو لیڈرشپ کوالٹیز بتائی جاتی ہیں. مریم رضا, آپ یونیورسٹی کالجز سب کو کور کر رہی ہوتی ہیں, آپ خود بھی ایک تنظیم کی پریزیڈنٹ کے ناطے سے خدمات سر انجام دے چکی ہیں. خواتین, لڑکیاں, ہمارے تو نوجوان میں کیا ذکر کروں کہ اگر ووٹ ٹرن آؤٹ 2018 کا 13 کو اٹھا کے دیکھ لیں تو میرے چاروں بھائی جو بیٹھے ہیں یہ اس چیز کے چشمدید گواہ ہیں کہ ووٹ ٹرن آؤٹ کتنا ہوتا ہے, 42, 43 یا 52%, 53% ہو جائے گا, اور یوتھ 60% سے اوپر ہے. یعنی کہ یوتھ بھی پوری ووٹ کاسٹ کرنے جاتی. یقین مانے میں خود اس چیز کا شاہد ہوں کہ زیادہ تر بزرگ ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں اور لڑکیاں تو نہ ہونے کے برابر ہیں. تو پھر کیسے قائل کیا جائے جب ان کے اپنے رائٹس کے لیے وہ خود ہی کھڑی نہیں ہوتی, تو پھر کوئی اور کیسے کھڑا ہوگا؟ بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ بلال بھائی. اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب یہ ساری فیڈریشنز یا یونینز بنتی تھیں تب ان کے لیے جگہ ہوتی تھی, ان کے لیے کام کیا جاتا تھا. جو یونین تیار ہوتے تھے, جو اسٹوڈنٹس آپس میں ملتے تھے, وہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرتے تھے کہ کوئی بھی بات جو انہوں نے انتظامیہ تک پہنچانی ہے وہ اپنے آپ کو سمجھا کر اور اپنے آپ کو ریڈی کر کر وہاں تک پہنچتے تھے. لیکن اب ہمارا یہ المیہ بھی ہے اور یہ ایک مسئلہ بھی ہے کہ ہماری جو یونین ہے یا ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے یہ دیکھنا چھوڑ دیا ہے کہ پولیٹیشنز کیا کر رہے ہیں, ہماری پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ نے ان کے اوپر اس طرح سے اب وہ آ چکے ہیں کہ شاید اب وہ پالیٹکس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا. بالکل یہ کہہ سکتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے کہ یونیورسٹی میں اگر ہم ابھی بھی جا کر ان سے پوچھیں گے ایک رینڈم کوسچن تو ان کو نہیں پتا ہوگا کہ فیصل آباد میں یا اس سے باہر پاکستان میں اس وقت ہماری پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے, اسی وجہ سے یہ جو فیڈریشنز ہیں, یہ یونین ہیں, یہ بننا بند ہو گئی ہیں کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس جو رائٹ ہے, اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے پاس. اور آپ نے اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ ہمارے پاس جو نوجوان ہیں وہ بہت زیادہ ہیں
اور اگر وہ ووٹ کاسٹ کرنے آئیں گے تو بہت بہتر ہو جائے گا. لیکن یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے, اس کی وجہ سے. اور دوسری بات کہ خواتین کا یہی میں بات کروں گی کہ خواتین اپنے حقوق کے بارے میں پتہ تو سب کو ہی ہوتا ہے, لیکن جب اس پہ عمل کرنے کی باری آتی ہے تو سب اپنے پاؤں جو ہے وہ پیچھے ہٹا لیتے ہیں. وہ خود اپنے مسائل کو اجاگر کر سکتی ہیں, کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور خواتین کی بھی اگر یونین بنے اسی طرح سے یونیورسٹیز کے اندر تو مجھے لگتا ہے کہ بہت بہتر ہوگا. ایسے مسئلے جو بہت چھوٹے لیول پہ ہوتے ہیں اور وہ مسائل اختیار کر لیتے ہیں. ثاقب بھائی کی طرف بڑھوں گا اور یہ مائک ذرا آگے کر دیں. ثاقب بھائی, فیصل آباد میں اگر خواتین کے تھوڑی بات ان کی ہو رہی, پھر آپ کی طرف میں آؤں گا دوسرے پوائنٹ پہ کہ سیاستدان بھی آپ تلاش کریں تو 4-5 کے بعد یونین کے اندر سے آنے والے بچے ختم ہو جائیں گے. اگر آپ خواتین بات کریں, خالدہ منصور صاحبہ, نجمہ افضل صاحبہ, مدیحہ رانا صاحبہ, فریحہ فاطمہ, نور نساء ملک, 5 خواتین, 6ویں فردوس رائے. یہ ٹوٹل سیاستدان 6 ہیں جو مخصوص نشست پہ بنتی ہیں, اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں. اب ایک طاہرہ کھچی ہیں, جھمرہ سے تعلق رکھتی ہیں, جو کہ ایکٹیولی میرے پروگرام میں بھی ایک دن آئی. بڑا میں خوش ہوا, میں نے انکریج کیا ان کو بھی اس بات پہ کہ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہوئے بھی اس چیز پہ آ رہے ہیں. یہ انٹرسٹ کیسے کریٹ کرنا ہے اسٹوڈنٹ کے اندر لیڈرشپ کا, جو آپ لوگوں نے یونیورسٹیز کے اندر رہتے ہوئے لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کی, دوسرے بچوں کو بھی انکریج کیا, لیکن آج کتنی ضرورت ہے اور بچوں کو کیا کر لینا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے ڈیولپ کریں کہ کل کو وہ بھی لیڈر بن سکیں. دیکھیں نا, ڈاکٹر صاحب ایجوکیشنل میں آ چکے ہیں, سردار بابر ڈوگر صاحب دیکھیں ایجوکیشنل بورڈ میں, وسیم پالیٹکس کی طرف ہیں, آپ بزنس مین ہیں, کیا مریم اس وقت جرنلسٹ ہیں, کامیاب ہیں, تو پھر بچوں کو خوفزدہ کیوں کر دیا جاتا ہے ان تنظیموں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو اینڈ سٹی 41. بلال بھائی, آپ جب سے میں اس پروگرام میں بیٹھا ہوں تو میں اسٹارٹنگ سے جو میرے سینئرز ہیں سارے, ڈوگر صاحب ہیں, وسیم چھوٹے بھائیوں کی طرح ڈاکٹر صاحب ہیں, اور میڈم صاحب سب سے بیٹھے ہوئے ہیں, کافی حد تک جو ڈبیٹ تھی, جو چیزیں تھیں, وہ ماشاء اللہ سے ڈسکس ہو چکی ہیں. لیکن آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ جو جتنا میں سمجھ پایا ہوں بالکل ٹھیک ہے. آئی ایم ایگری ود یو کہ ہم ہر جگہ بیٹھ کے, ہر محفل میں بیٹھ کے, ہر فورم پہ بیٹھ کے یوتھ کا جو ہے وہ راگ لاپتے رہتے ہیں, لیکن کبھی کسی بندے نے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, ابھی اسپیشلی لاسٹ 10 ایئرس سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, ان کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی ایسی سپورٹ نہیں کی, کوئی ایسا فورم جو ہے وہ مہیا نہیں کیا. تو ڈیفینیٹلی آپ, میں چونکہ فریکوینٹلی انٹرنیشنل جو میری ٹریولنگ رہتی ہے تو ہم تو پوری دنیا میں دیکھ پائے ہیں کہ بھی یہاں پہ یوتھ کا کردار جو ہوتا ہے اور اسی کردار کی بدولت وہ لوگ اور وہ قومیں ترقی کرتی ہیں. اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو ہے وہ جہاں پہ لوگ دیکھے جائے, وہ پولیٹیکل سین بھی ہو, بزنس میں بھی ہو, ادر کئی اور بھی شعبہ جات ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یوتھ اپنے پر نکال رہی ہے اور آگے نکل رہی ہے, تو ہم اس کے راستہ روکنے کے لیے کئی قسم کے جو ہے وہ حربے استعمال کرتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ہمیں یوتھ کو وہ ضروری نہیں ہے کہ بھی اس میں لڑکوں کو ہی آگے آنا چاہیے. ڈیفینیٹلی خواتین کا بھی اپنا ایک رول ہے, بہت اہم رول ہے, ان کو بھی آگے آنا چاہیے, اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اب جیسا کہ اسٹارٹنگ میں یہ تھا کہ جیسے آپ نے خود بھی کہہ دیا کہ ہم جو سرکاری ادارے ہیں, ہمارے جو جتنے بھی سرکاری انسٹیٹیوٹ تھے کالج لیول پہ اور اسکول لیول پہ, وہ تو بالکل ہی ختم کر دیا, طلبہ کا رول ہی ختم کر دیا, طلبہ یونینز کا رول بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے. اور لیکن ہمارے جتنے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں, جیسے کہ ریسنٹلی ہمارا ہم روٹس کا ایک ریفرنس دے رہے تھے کہ روٹ اسکول میں ایک بڑا اچھا شاندار قسم کا کمپٹیشن ہوا یوتھ کے حوالے سے, سلیکشن ہوا, اور بھی جی ڈیفینیٹلی سب ہی ہیں وہ جو, لیکن وہ ایک انہوں نے سارے کا سارا جو رول تھا, رول ماڈل جو تھا, وہ سارے کا سارا ہمارے سرکاری انسٹیٹیوٹس تھے, وہ بند کر دیے ہیں اور سارا کا سارا اڈاپٹ انہوں نے کر لیا ہے. امیر لیڈرشپ آئے گی, امیر لیڈرشپ آئے گی. تو آپ نے وہ اس کے بعد ایک اور بات کر دی کہ ہماری جو پریکٹیکل عملی پالیٹکس جو ہے اس میں آپ چلی جائیں, اس میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جتنے امیر ترین لوگ, نو دولتی, یہ بھی ویسے خیر کوئی مہذب لفظ نہ ہوگا, غیر پارلیمانی ہوگا, نہیں کرنا چاہتے وہ, لیکن جن کے پاس بس کم عرصے میں یہی چل رہا ہے نا. میں آپ ڈھکے چھپے لفظوں میں کیوں کہہ رہے ہیں, صحیح بات ہے نا. کوئی, میں تو یہ کہہ رہا ہوں میڈیا چینلز بھی وہی خریدی جا رہے ہیں, پارٹیاں بھی وہی خریدی جا رہے ہیں, بس وہی چل رہا ہے. چلے اگر آپ نے آسانی پیدا کر دی پھر تو بہت زبردست بات ہے کہ بھائی جان ایسے ہی ہے, اور یہ ہماری بدقسمتی ہے. ان کو پالیٹکس کی الف بے بھی نہیں آتی اور وہ ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں, ہم پہ مسلط کر دیے گئے ہیں. وہ پیراشوٹرز جتنے بھی آج آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ کوئی بھی الیکشن آ جائے, کوئی بھی سین آ جائے, وہ کوئی بھی
آپ ان کی بار کی بات کر لیں. میں معذرت آپ سے دوبارہ شروع کروں گا یا چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں اور چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہی ہے. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ثاقب بھائی سے بات جاری تھی, ابھی میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھوں گا اور ایک آپ کا ثاقب بھائی سوال تھا وہ ان کی طرف لے کے آؤں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر تھوڑا سا اس کو وسیع پیمانے پہ بھی دیکھیں تو اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ وہ کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی بہت کچھ کیا جاتا ہے. جیسے وہ اگر جب نکل رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ لیڈر بننے کے لیے, تو بہت سارے اداروں کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو بٹھا کر سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں, ان کی گرومنگ کر رہے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے وہ سیاستدان بن جائے, لیڈرشپ کی تو کمی ہے, لیکن لیڈرشپ کی کمی ہمیں بزنس میں بھی ہے. کیونکہ میں ایک حوالہ دیتا ہوں فیصل آباد کے بزنس مین کا. وہ کہتے ہیں جب ہم یہاں موجود تھے تو ہمارا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا کہ نیا یونٹ کون لگائے گا, لیکن آج ہماری اولادوں میں سے مقابلہ یہ ہے کہ اس یونٹ کو بیچ کے یہاں مارکیٹ کون بنائے گا اور کون مہنگی مارکیٹ بیچے گا. تو افسوس کی صورتحال ایک جگہ نہیں ہے, پورے پاکستان میں ہر سیکٹر میں ہر جگہ اس لیڈرشپ کی کمی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اسی لیڈرشپ کی کمی کی بنا کے اوپر اگر دیکھیں تو پورا ایک سیکٹر جو پورا ہمارا سسٹم ہے وہ کھوکھلا ہو رہا ہے. اس میں بلال بھائی بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. ایکچولی دیکھیں, یونیورسٹیاں یا تعلیمی ادارے, ان کا مقصد صرف کتابیں پڑھانا نہیں ہوتا, بچوں کی گرومنگ کرنا ہوتا ہے, ان کی تربیت کرنا ہوتا ہے. تربیت ہر لحاظ سے کرنی ہے کہ سوسائٹی کے اندر کیسے موو کرنا ہے, آپ کا پولیٹیکل اویئرنیس کیسے ہوگی, آپ کی ایڈمنسٹریشن سکلز کیسے ڈیولپ ہوں گی. تو ان تمام چیزوں کو تعلیمی اداروں نے دیکھنا ہے. لیکن بدقسمتی سے جو اسٹوڈنٹس یونینز کے مسائل تھے ان کو ایڈریس کرنے کی بجائے ان کو مکمل بین کر دینا جو ہے یہ مکمل طور پر غلط تھا. چاہیے یہ تھا کہ اس میں جو مسائل آ رہے تھے اس کو ایڈریس کیا جاتا اور اس میں ایک کنٹینیوٹی رہتی تاکہ بچے جو ہیں ٹرینڈ ہوتے رہیں. اور ان اسٹوڈنٹس یونینز میں جو بچے کام کر رہے ہوں ان میں اساتذہ انہیں گروم کریں کہ آپ کے کیا پیرامیٹرز ہیں, سوسائٹی کے اندر آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں, یونیورسٹی کے اندر آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں. ابھی کیونکہ کنسٹیٹیوشنلی بین ہے تو کچھ تعلیمی ادارے ایسے ہیں کہ اس کے سبسٹیٹیوٹ کے اندر جو ہے انہوں نے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر مختلف سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں جو بچوں کو, جیسا کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ہم نے کوئی 25 کے قریب سوسائٹیز بنائی ہوئی ہیں. بچوں کو ہم انوائٹ کرتے ہیں, اوپن ہاؤس کرتے ہیں, بچوں کو اس میں ممبرز بناتے ہیں اور پھر انہی میں سے ان کی کیبنٹس بھی بنائی جاتی ہیں. لیکن اس میں باقاعدہ الیکشنز کا جو ہے اہتمام نہیں کیا جاتا کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی بین ہوا ہے. تو اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ نہ صرف ہم تعلیمی اداروں کے اندر جو اسٹوڈنٹس یونین کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کر کے اور اسٹوڈنٹس یونینز کو بحال کیا جائے, بلکہ اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ ہماری جو لوکل گورنمنٹس کی سیاست ہے اس کو بھی ہم ریگولرلی پروان چڑھائیں اور کانسٹیٹیوشنلی انہیں ایسا فریم ورک دیں کہ انہیں فنڈز ملیں اور ینگ جنریشن جو کہ مشرف کے پیریڈ میں جو یونین کونسلز کی سیٹ اپ بنایا گیا تھا ڈیولیوشن پلان, اس میں نوجوانوں کے لیے بھی سیٹس رکھی گئی تھیں, کسانوں کے لیے بھی رکھی گئی تھی, لیبر کے لیے بھی رکھی گئی تھی. لیکن بدقسمتی سے اس سسٹم کو فنڈ نہیں کیا گیا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ جو ہمارے ایم این اے ایم پی ایس سے یہ چیزیں نکل کر جو ہے لوکل لیول پر آ جائیں. تو اگر یہ لوکل گورنمنٹس کو بھی ہم اسٹرینتھن کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس یونینز کو بھی بحال کرتے ہیں آفٹر ایڈریسنگ دی ایشوز آف اسٹوڈنٹس یونین, تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہم ملک کو اچھے سیاستدان دے سکتے ہیں بلکہ تمام جو ادارے ہیں, خواہ وہ بزنس ہے, خواہ وہ تعلیم ہے, خواہ وہ انجینئرنگ ہے, خواہ وہ میڈیکل سے شعبہ سے متعلق ہیں, ہر جگہ اچھے ڈیسائسو لوگ آئیں گے جو اچھے ڈیسیژنز لے سکیں گے اور وہ ملک کی ترقی کے لیے بڑے اہم کردار ادا کریں گے. میں بابا بھائی کی طرف بڑھوں گا. بابا صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ مسائل بہت سارے ہوتے ہیں, جیسے ہم پہلے بھی آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں, ہم نے ذرا اوور آل پہلے تو ان یونینز کی اور یونین کے ہونے نہ ہونے کی بات کی, لیکن اب اسپیسیفکلی کون کون سے مسائل آپ سمجھتے ہیں, جس سے ایک تو لیڈرشپ کی, وہ سارے سیکٹرز میں لیڈرشپ ہے جس کی کمی واقع ہوتی ہے, ایک اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں اسپیسیفکلی کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کو فیس کرنی پڑی ہیں اس وقت, جو اگر یونینز ہوتی وہ اس کی پاور سے اس کو مثبت انداز میں استعمال کرتے ہوئے روک سکتی تھی؟
जी, मैं सबसे पहले आपकी बात की तरफ आने से पहले डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और थोड़ा सा इख्तलाफ के साथ कि उन्होंने बात की है कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लोकल बॉडी को इग्नोर किया गया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में अगर लोकल बॉडीज़ को एम्पावर किया गया था आमिर ने किया, वो उस टाइम किया गया था और लेकिन बदकिस्मती से स्टूडेंट पॉलिटिक्स को उस टाइम भी नहीं किया गया। अब लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, नुकसानात की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि जब स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी लगी 89 में आखिरी इलेक्शन हुए थे, उसके बाद जब पाबंदी लग गई तो उसके बाद ही बैरूनी मुदाखलत शुरू हुई और आप रिकॉर्ड चेक कर लें, बैरूनी मुदाखलत में आने वाले और सो कॉल्ड स्टूडेंट यूनियन लीडर बनने वाले वो लोग थे जिनकी तालीम मैट्रिक भी नहीं थी। आप फैसलाबाद के कॉलेज की हिस्ट्री देख लें, लाहौर के कॉलेज की हिस्ट्री देख लें, पूरे पंजाब में देख लें। उन लोगों को अपने मकासद के लिए पॉलिटिशियंस ने यूज़ किया जिनका स्टूडेंट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अगर जेन्युइन स्टूडेंट लीडरशिप होती, स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती तो डेफिनेटली उन लोगों की कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो इन्वॉल्वमेंट ना होने देते। उसके बाद अगली बात की तरफ आऊँगा कि जो स्टूडेंट्स को मसाइल दरपेश है, स्टूडेंट को आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, पसंद नापसंद की बुनियाद पर स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, डॉक्टर साहब बैठे DC यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल देता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। अगर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं उनके सामने भी बात करूंगा। एक मेरे जानने वाले थे, उनका छोटा भाई था, बाहर से आया था, स्कूलिंग उसकी बाहर की थी, उसका उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया। वो बच्चे का एडमिशन हो गया और वो पेपर दे के आया। उसने अपने भाई को आके बड़े को कहा कि जी, उसके बड़े भाई फैसलाबाद में ब्यूरोक्रेट है, उनको आगे कहा कि जी मेरे पेपर नहीं अच्छा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, जो हमारा खैर कल्चर है। उन्होंने यूनिवर्सिटी के इंतजामी अफसर साहब को ज़रा अच्छे तरीके से कहा, वाइस चांसलर साहब को कहा, उनको कहा कि जी ये बच्चे के मार्क्स का को करें। तो हुआ ये उस बच्चे का A ग्रेड आ गया और वो जेन्युइनली जो छोटा भाई था उसका, मेरा दोस्त है वो, उसने कहा मेरा छोटा भाई मेरे पास है, उसने कहा मैं यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ूंगा, जिसमें मेरिट की बुनियाद ये है कि आपकी सिफारिश की बुनियाद पर मेरा खाली पेपर था, मुझे A ग्रेड दे दिया गया। अब पसंद नापसंद की बुनियाद पर इधर ग्रेडिंग होती है, पसंद नापसंद की बुनियाद पर स्टूडेंट्स का इस्तेसाल होता है। जो बच्चा सच्ची बात कह देता है, जितना भी लायक हो टीचर उसको फेल कर देता है। जो लड़की, चंद टीचर्स की बात करूँ, मैं बिल्कुल, ये इंफरादी होती है, इज्तिमाई हम कभी नहीं कर सकते। जो इनकी बात नहीं मानता उसको ब्लैकमेल किया जाता है। इस्लामी यूनिवर्सिटी में करदार की करैक्टर की धज्जियां बखेर दी गई और हमें इस मुआशरे पे अफसोस हो रहा है कि हमारे मुआशरे की जो बच्चियां हैं उनको नंबर गेम की बुनियाद पर इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। वो बच्ची दूर दराज से इधर पढ़ने हैं, उसको पता हो मुझे एक्सपेल कर दिया जाएगा, मुझे फेल कर दिया जाएगा। उसके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो उसके मुँह पर मार के आ जाए कि मैं नहीं, और या जो चंद मजबूर भी हो जाती हैं तो वो इन मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर स्टूडेंट यूनियन होंगी, सिंडिकेट में भी स्टूडेंट यूनियन का नुमाइंदा होगा, और स्टूडेंट पता होगा कि जिस तरीके से हमारे पे नज़र रखी जा रही है बाकी यूनिवर्सिटी के मामलात में भी, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की वजह से चलती है। अब कहा जा रहा है इस साल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन बहुत कम हुए हैं, बहुत कम, बहुत लंबे 2-3 महीने मजीद एक्सटेंड किए हैं। कितने अरब का भी नुकसान हुआ है। ये क्यों हुआ है? स्टूडेंट्स क्यों नहीं जा रहे? स्टूडेंट्स आएंगे तो यूनिवर्सिटीज चलेंगी। तो स्टूडेंट्स बैकबोन है यूनिवर्सिटी की, तो स्टूडेंट्स और उनकी नुमाइंदगी ही ना हो। स्टूडेंट यूनियन का इस्तेसाल, स्टूडेंट्स का इस्तेसाल तब तक होता रहेगा जब तक स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी खत्म नहीं होगी। डॉक्टर साहब, अच्छा, इसमें थोड़ा सा बाबर साहब की बात को वो मेरी बात को समझ नहीं पाए। मैंने ये कहा कि मुशर्रफ साहब के दौर में जो डेवोल्यूशन प्लान था वो बड़ा आइडियल था। उसमें नौजवानों को भी हिस्सा दिया गया था, लोकल गवर्नमेंट में किसानों को, लेबर को, सबको दिया गया था। लेकिन बदकिस्मती से जो फंड्स रिक्वायर्ड थे एक यूनियन काउंसिल चलाने के लिए वो एहतमाम ना उसका किया जा सका, क्योंकि जो हमारी जो हाँ, लेकिन वो मुशर्रफ की गवर्नमेंट तो 2008 तक रही ना, 2008 तक उनकी गवर्नमेंट रही। लेकिन वो जो यूनियन काउंसिल का सेटअप बनाया गया था और जिस तरह से डिज़ाइन किया गया था उस तरह से उन्हें एम्पावर नहीं किया गया, क्योंकि उनके ऊपर जो फिर दोबारा से असेंबलियाँ बहाल हुई और MNAs और MPs आए तो उन्होंने ये पसंद नहीं किया कि यूनियन काउंसिल को एम्पायर किया जाए, वरना अदरवाइज मुशर्रफ साहब ने वो लोकल गवर्नमेंट का सेटअप बहुत अच्छा बनाया था। मैं वसीम साहब की तरफ बढ़ूँगा। आप कैसे देखते हैं मसले इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में? देखें, क्योंकि आप करंटली हैं प्रेसिडेंट, कौन कौन से हैं जिनको आप समझते हैं कि बुनियादी तौर पर तरजीही बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत है? ये सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को फीसों का बहुत बड़ा इशू है
اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ فیسیں چلیں یونیورسٹی نے بڑھا دیں، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس کوئی تنظیم نہیں ہے، اسٹوڈنٹ یونین نہیں ہے جو باہر نکلے یا اپنے مطالبات جا کر بتائے کہ سر اس چیز کو ہم افورڈ نہیں کر رہے۔ معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہماری بہت سی بہنیں ہیں جو اپنے گھر میں سے افورڈ نہیں کرتی، لیکن وہ یہاں پر ہاسٹل میں رہتی ہیں، لیکن وہ اپنے فیس اور اپنے معاملات کو پورا کرنے کے لیے بہت سے معاملات میں الجھنا پڑتا ہے۔ وہ تو جاننا نہیں چاہیں گا بالکل، لیکن یہی وجہ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ لیڈر ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر یونیورسٹی انتظامیہ کے ساتھ بات کریں گے، سینڈیکیٹ میں ہوں گے تو اس پر مطالبات رکھیں گے، یہ معاملات بڑے احسن طریقے سے سر انجام پائے جا سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ لیڈرشپ سے بات کروں گا اس حوالے سے کہ جو طلبہ یونین ہے اس پر جو پابندی ہے وہ ہٹائی جائے۔ میں میڈم سے بھی ریکویسٹ کروں گا نون لیگ ابھی منشور میں شامل کر لے، آپ کو یوتھ کا بہت بڑا یہ ایک پوائنٹ بن سکتا ہے کہ یوتھ کا جی یہ ایک اچھا نعرہ لگا دیے۔ یہ ہمارے مرکزی چیف آرگنائزر جو ہیں رانا سکندر حیات صاحب، وہ جو بن رہا ہے اس وقت منشور کمیٹی بنائی گئی ہے، اس میں وہ شامل ہیں۔ ہمارا اس حوالے سے یہ پروگرام آج ہو رہا ہے آپ کی وساطت سے، لیکن ہم اس پر کافی لمبی ڈسکس کر چکے ہیں اور یہ ہمارے منشور میں شامل ہے کہ انشاءاللہ جیسے یہ گورنمنٹ بنتی ہے اس کو فوری بعد اس پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ لیکن بیندہ لائر میں انشاءاللہ اس پر ورک کر رہا ہوں کہ ہم ایک پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں دائر کریں کہ حکم نامہ آ سکتا ہے جی کہ اس کو بحال کیا جائے، یہ جو چیلنجز سے نپٹنے کے لیے اسٹوڈنٹ ہیں یہ اپنے معاملات کو احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ مریم آپ آخر پہ کیا کہنا چاہیں گے، کیونکہ میں ثاقب بھائی کی طرف بڑھنا ہے کہ مسائل آپ کے خیال میں جب آپ نے یہ ذمہ داری سنبھالی تو کون کون سے مسائل تھے جو آپ تک آتے رہے، تو آپ نے سمجھا یہ بہت سارے مسئلے ہیں جو کہ ہائی لائٹ ہونے کی ضرورت ہے؟ اس کے اندر بلال بھائی سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں ایجوکیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ جب کبھی یونیورسٹیز کے اندر یا کالجز کے اندر ملاقات کرنے کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ موقع ملا تو تب ان کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ بیسکلی واٹ از یونین اور اسٹوڈنٹ فیڈریشنز کیا ہیں، کس طرح سے ہم اپنے حقائق کو یا اپنے حقوق کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہماری تنقید کی نظر میں آنی چاہیے کہ خود بھی ایکٹیولی ملک کی تقدیر بدلنے کے کردار ادا نہیں کرتی، ادر دین صرف پوسٹنگ کے، پوسٹ لگا دینا، کسی لیڈر کی تصویر لگا دینا تو حل نہیں ہے نا، آپ کو خود بھی تو اپنی تقدیر بدلنے کے لیے کوشش کرنی۔ بالکل ایسا ہی ہے، دعا کی جا سکتی ہے، دعا کے بعد پھر ہاتھ پاؤں چلانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ خود کچھ کر سکو۔ تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ خواتین سے جو ہے بات کی جائے۔ خواتین سے بات بھی کی جاتی تھی تو وہی بات آتی تھی کہ گھر سے ریسٹرکشنز ہیں، ہم ایک ہی بندے کو پسند کرتے ہیں، بے شک ہم پالیٹکس میں کسی ایک کا بے شک نام اگر لے لیں خواتین کے بھی یہ بندہ ہے جس کو ہم لیڈ کر رہے ہیں یا ہمیں اچھے لگتے ہیں یہ وہ، تو وہ صرف ان کی حد تک ہوتا تھا، وہ کبھی اس کو بڑھانا نہیں چاہتی تھی، یہ نہیں کہتی تھی کہ اگر مجھے کوئی پوسٹ ملے گی تو میں اس چیز کو لیڈ کروں گی یونیورسٹی کے اندر یا کالج کے اندر۔ یہ ایک بڑا عجیب چیز ہے کہ خواتین اس کے بہت پیچھے نظر آتی ہیں۔ حالانکہ اگر ہم چاہیں خواتین تو سیاست کے اندر بڑے اچھے نام ہمارے پاکستان کے تھے جو آگے بڑھے ہیں، وزیر اعظم بن چکی ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ، لیکن پھر بھی ہم پیچھے اس میں نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح کے لیکچرز ہوتے تھے تو وہاں پہ موجود جو لڑکے ہوتے تھے وہ بڑے ایکسائٹیڈ اس چیز کو محسوس کرتے تھے شاید، کیونکہ وہ اس چیز کو دیکھتے بھی ہیں بڑے اچھے طریقے سے اور جانتے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ مرد حضرات ٹی وی پہ اور انٹرنیٹ پہ ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن خواتین کیونکہ اس بارے میں جاننا ہی نہیں چاہتی، اور پھر جب جانو گے نہیں آپ تو اس پر کام جو ہے وہ کس طرح سے کریں گے۔ تو یہ مسائل سب سے بڑا یہی ہے کہ ہمیں آگاہی کی ضرورت ہے۔ اتنی دیر سے جب الیکشنز ہی نہیں ہوئے تو اس کے بعد اب خواتین یا پھر مرد حضرات اس طرف آنا بھی اب شاید نہیں پسند کرتے۔ بالکل، میں آگے آخر پہ پروگرام کے حافظ ثاقب صاحب کی طرف بڑھوں گا اور کنکلوژن چاہوں گا۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس طرف بڑھنا ہو، جیسے وسیم صاحب نے ایک اپنا حل بتایا، بابو ڈوگر صاحب نے اپنا بتایا، ڈاکٹر صاحب نے اپنا بتایا، آپ کیا کنکلوڈ کرنا چاہیں گے؟ کیا ہمیں اس کی طرف بڑھنے کے لیے اقدام کرنے ہوں گے ایز اے اسٹوڈنٹ سابقہ لیڈر کے طور پہ؟ لال بھائی سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ سب نے اپنا اپنا سلوشن بتا دیا، آگے اس کا کیونکہ وسیم بھائی نے بڑی آپٹیمسٹکلی بات کی، لیکن آپ نے وہ سفر طے کیا ہے جس میں جب آپ کی عمر، وہ کہتے ہیں جی یہاں تک آپ کی عمر ہے، اب آپ کی عمر اوپر ہوگی، اب اور اوپر ہوگی ہے، عمر کرتے کرتے انہوں نے آپ کو یوتھ سے نکال دینے کی کوشش کر دیتے ہیں، کیونکہ ایکسیپٹ کوئی نہیں کرتا، ویری سوری ٹو سے، جو آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا سر، جو ہے نا وہ ایکسیپٹنس والی جو بات ہے وہ آپ کو نا اپنے بل بوتے پہ منانا پڑتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بڑا اچھا ٹائم گزارا ہے اور ہو سکتا ہے کہ بھی بلال اپنا بابا ڈوگر صاحب اور وسیم بھائی چونکہ میرے ساتھ میں نے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا، بڑا اچھا ہم نے اکٹھے ایم ایس ایف اور یونین لیڈرشپ میں ٹائم گزارا ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی میری گواہی دیں کہ میں ہو سکتا ہے سب سے شریف ترین جو ہے وہ جنرل سیکرٹری ایم ایس ایف سٹی فیصل آباد رہا ہوں، تو میرا دور بڑا شاندار تھا۔ بس میں لاسٹ پہ نا ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ وسیم بھائی چونکہ آج کل آئی تھنک ڈویژنل پریزیڈنٹ ہیں ایم ایس ایف فیصل آباد کے،
تو انہوں نے کہا جی کہ میں انشاءاللہ لیڈرشپ سے بات کرتا ہوں کہ طلبہ یون کی بحالی کے لیے بھائی جان آپ قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, جیسی سپورٹ آپ کو چاہیے ہوگی, کیونکہ اس کا حل بھی تو نکالنا ہے. صبح ماشاءاللہ کہ بڑی لمبی چوڑی اور ڈبیٹ چیزیں ہو چکی ہیں, تو حل اس کا یہ ہے کہ اس طلبہ یون کے اوپر جو ہے بین وہ ختم ہونا چاہیے. ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ قدم بڑھائیں, آپ اپنی لیڈرشپ سے بات کریں. ماننا نہ ماننا ان کی مرضی ہے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ سلامت لوگ ہیں, تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بھائی جان. تو جیسا بھی آپ کو تعاون چاہیے گا, ہم آپ کے بھائی ہیں, آپ کے ساتھ ہیں جی. بہت شکریہ ڈوگر صاحب, تھینک یو سو بہت مچ بھائی شکریہ جان. میرے پانچوں مہمانوں کا. اور حافظ ثاقب بھائی نے جو آخر میں جملہ بولا ہے نا, بادشاہ سلامت, میں تو یہ اکثر اپنے پروگرام میں بولتا ہوں کہ بادشاہ سلامت اور بادشاہی سسٹم چلتا ہے, اور بادشاہ سلامت کے لفظ کے پیچھے بھی چھپی ہوئی وہ ایک کہانی سنائی دی مجھے کہ بالکل نوجوانوں کو آگے تو آنے نہیں دیا جاتا. یہ ان کی بات سے ایگری میں کرتا ہوں. اپنے بل بوتے پہ بہت کچھ مل جاتا ہے, لیکن یہاں اپنے بل بوتے پہ نہیں, یہاں ترلے منتوں کے بل بوتے بھی چلتے ہیں, یہاں بہت کچھ بل بوتے چلتے ہیں. اس لیے نوجوان جب آگے آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں خائف ہو جاتے ہیں کہ یار یہ رستہ تو بہت کٹھن اور خوفناک جنگلات سے ہو کے گزرتا ہے, تو مجھے کیا ضرورت ہے ان میں جانے کے, اپنا کاروبار کریں, اپنا کوئی بزنس کوئی جاب کریں تاکہ ایک اچھا روزگار کی طرف بڑھیں. بالکل نوجوانوں کے اندر ابھی بھی مومنٹم موجود ہے, والیوم ہے کہ وہ آگے بڑھ کر پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, سرو کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس سے وہ خائف ہو کر پھر پچھلے دروازے سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یا تو پیچھے چلے جائیں, وہاں سے آؤٹ ہو جائیں, یا پھر پچھلے دروازے سے اندر آ جائیں. تو امید تو یہی کرتے ہیں کہ یہ یونینز بحال ہوں تاکہ پاکستان کے اندر ہر سیکٹر میں پھیلی ہوئی جو لیڈرشپ کی کمی ہے اس کو پورا کیا جا سکے. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز ایٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.